شعبان کے تقریباً 3 ہفتے گزر چکے ہیں. ابھی 1 ہفتے میں یا 10 دن میں ہم رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں جو بھی موسم آتا اطاعت کا، چاہے وہ رمضان ہو یا ذی الحجہ ہو، تو امت کو اسی سے متعلق گفتگو کرتے تھے. تو آج کے اس خطبے میں ہم اس عنوان سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے. ہمارا موضوع ہے مومن کی تربیت میں رمضان کا کردار. معزز حاضرین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہم 12 پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے. یہاں رب کا معنی تربیت کا ہے. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی 2 طریقے سے تربیت کرتا. ذرا غور سے سنیے پوائنٹ یہ، اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی 2 طریقے سے تربیت کرتا ہے. ایک ہے عام تربیت، یعنی اللہ تعالی کائنات میں پائے جانے والی ہر چیز کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، ان کے سارے راستے فراہم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں گنہگار بھی اطاعت گزار بھی سب برابر ہیں. اس کو عام تربیت کہتے ہیں. اسی طریقے سے عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ تربیت کی دوسری شکل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک ہوتی ہے خاص تربیت. یہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں، رسولوں، نبیوں، اولیاء، صحابہ کی کرتا ہے، اور ان سب میں سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر تربیت کی. تربیت روحانی تربیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان پر آنے والی مصیبتوں کو ان سے مکمل طور پر پھیرتا ہے. معزز حاضرین، جب بھی تربیت کا لفظ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اولاد کی تربیت. یہاں دیکھیے، تربیت میں سب سے پہلی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقید توحید کی تعریف بتائی. صالح فوزان حفظہ اللہ کبار علماء میں سے ہیں. توحید کی 3 قسموں کو کتنے معمولی انداز میں سمجھاتے دیکھیے. کہتے ہیں توحید ربوبیت رب العالمین میں ہے، الحمدللہ رب العالمین میں ہے، اور اسی طریقے سے یہ توحید اسماء و صفات جو ہے الرحمن الرحیم میں ہے. اور اسی طریقے سے کہا توحید الوہیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. گویا معلوم ہوا جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دن میں 17 مرتبہ فرض نمازوں کی تعداد میں ہر مرتبہ ہم سورہ فاتحہ سے گزرتے ہیں. یہ توحید کی 3 قسمیں مکمل طور پر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا علم سیکھنے کا حکم دیتے ہوئے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ توحید کا علم سیکھو اور امت کو بھی توحید کا علم سکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی قوم کو سماجی برائیوں کے ازالے سے پہلے توحید کا سبق پڑھایا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور سورہ ہود میں اور اسی طریقے سے سورہ شعراء میں نبیوں کی دعوتوں کا جہاں تذکرہ وہاں سب سے پہلے توحید کا سبق دیتے ہوئے کہا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. معزز حاضرین، ہم رمضان شروع ہو رہا ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عقیدہ توحید درست کرنا چاہیے. یہ بات کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں معلوم ہوتی ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ حدیث تو ہم میں سے ہر بیٹھنے والا جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں کے بارے میں کہا کہ 5 بنیادیں ہیں. بنی الاسلام علی 5. اللہ کے نبی نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کو ذکر کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تذکرہ فرمایا. ہماری اور آپ کی نماز، ہمارا روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اس وقت صحیح ہوں گے جب ہم توحید میں پرفیکٹ ہوں گے. اگر ہمارا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، ہم رمضان کے روزے رکھیں، ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے. یہی بات تو علامہ ماوردی رحمہ اللہ شافعی مسلک کے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں دیکھو، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یہ تمہارے لیے بنیاد کی طرح ہے.
اگر یہ دونوں صحیح ہو جائیں تمہاری نماز بھی صحیح، تمہارا روزہ، زکوٰۃ، حج سب صحیح ہے۔ معزز حاضرین، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف مناسبتوں سے لوگ سوال کرنے آتے تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا لحاظ کرتے ہوئے جو کہتے سب سے افضل عمل دنیا میں اللہ پر ایمان لانا ہے، لہذا رمضان آنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عقیدہ توحید درست کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دنیا میں سب سے افضل عمل بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کئی باتیں بتائیں، اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثیل لہ، کہا کہ اے ابو امامہ روزے کو لازم پکڑو، روزہ ایسی چیز ہے، زکوٰۃ، یہ حج، یہ نماز، یہ سب چیزیں اس کے اندر نہیں آتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں مکمل طور پر رکھی ہیں۔ معزز حاضرین، رمضان کا مہینہ چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے شعبان کا مہینہ ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کو شعبان کہتے ہیں، اکثر لوگ اس میں عمل صالح سے غافل رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ اگر شعبان کے مہینے میں اگر تم غفلت کی زندگی گزارو گے رمضان میں روزے رکھ نہیں پاؤ گے، لہٰذا ابھی شعبان کے چند دن ہیں، یہ غفلت کی چادر کو اپنے جسموں سے، اپنے ذہن سے ہٹا کر پھینکو، سستی دور کرو اور جو ہے چاق و چوبند ہو جاؤ، بلند ہمتی سے رمضان کا استقبال کرو۔ اور یاد رکھیے یہ رمضان جب ہمارے درمیان میں آتا ہے یہ ایمان کی بوسیدہ چیز کو اس کی تجدید کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا دیکھو تم جو کپڑا پہنتے ہو نا یہ کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے تو تم نکال کے پھینک دیتے ہو، اسی طریقے سے تمہارا ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس ایمان کی تجدید کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدَّدَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لوگوں اپنے بوسیدہ ایمان کو زندہ کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہمارے کپڑے جیسے بوسیدہ ہوتے ہمارا ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے، اس ایمان کی تجدید کے لیے تو جو ہے مکمل طور پر ہمارے لیے راستے فراہم کر۔ معزز حاضرین، یہ گنہگار جو ہوتا ہے اس کے لیے رمضان غیر رمضان الگ ہے، لیکن ایک اطاعت کرنے والا بندہ جب رمضان پاتا ہے تو اس کا انتظار وہ بہت دیر سے کرتا ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے پہلے رمضان کے پہنچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم دعائیں کرتے، بہت دعائیں کرتے، لیکن رمضان تک پہنچنے کی دعا نہیں کرتے۔ 6 مہینے پہلے رمضان تک پہنچنے کے لیے دعا کرتے، اور دیکھو رمضان میں عمل کرنے کے بعد اس عمل کی قبولیت کے لیے 6 مہینے تک دعا کرتے رہتے تھے ہمارے اسلاف۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک نفل نمازوں میں خصوصاً سجدے میں اللہ سے دعا کرو، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے تو۔ یہ تڑپ ان لوگوں کے اندر ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جو ہے مٹھاس مکمل طور پر پاتے ہوں۔ معزز حاضرین، دیکھیے روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کیا یہ سال بھر میں 11 مہینے اچھا کھاتے پیتے رہنا، 1 مہینہ صبح سے شام تک بھوکے کیا رہنا سو ہمیں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے 1 مہینے تک اللہ ہمیں تکلیف میں ڈالا، کیا نہیں، یہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ اللہ نے جہاں روزوں کا تذکرہ فرمایا تو وہاں کہا 30 دن تک صبح سے شام تک یا 29 دن صبح سے شام تک بھوکا رہنا، اللہ تعالیٰ تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ نے کیا کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ لوگوں ان روزوں کی فرضیت کے ذریعے تمہاری تربیت کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ 30 دن کے روزے فرض کر کے تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مکمل طور پر آسانی چاہتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ روزوں کی ذریعے جو تربیت کی گئی اس امت کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ذریعے اس سے پہلے امتوں، نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی تربیت بھی فرمائی، جیسا کہ اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے کہا اے امت محمدیہ روزوں کی فرضیت یہ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمہارے سے پہلے نبیوں پر ایمان لانے والوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے۔ تربیت کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔
آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کو، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر روزہ ہے تو داؤد کا روزہ ہے۔ وہ روزہ کیسے تھا؟ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ چھوڑتے۔ اگر لگاتار روزہ رکھے تو نفس پر جو ہے مشکل آتی نا، اسی لیے آپ دیکھتے کھاتے پیتے رمضان کے شروع کی روزہ ذرا مشکل ہوتے، لیکن پہلا عشرہ گزر گیا تو ماشاءاللہ دوسرا اور تیسرا عشرہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ماہ رمضان ہمیں جسمانی تربیت کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ ہماری روحانی تربیت کے لیے مکمل طور پر آتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ماہ رمضان روحانی تربیت کا مہینہ، ماہ رمضان نفس کی تربیت کا مہینہ، رمضان جب آتا ہے تو ہمیں اپنا مقصد زندگی یاد دلاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جیسے ہی رمضان آیا اس حدیث پر ہمارے نظر ہونا چاہیے۔ ویسے مومن اپنی زندگی میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی عبادت اسے کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً ماہ رمضان میں عبادتیں زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ حدیث سنیے، ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ جو لوگ کبھی کبھی نمازیں پڑھتے، جو کبھی جو ہے روزے رکھتے، ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی حدیث ہے۔ جو اپنے زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے اے آدم کے بیٹو، اللہ نے کیا کہا؟ اے آدم کے بیٹو میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل میں مالداری کو ڈالوں گا، اور وعدہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میری عبادت کے لیے وقت نکالو تمہارا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ آج ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جب رمضان آتا ہے کپڑے بیچنا کرنا، اپنی تجارت میں مہو ہو جانا، حالانکہ رمضان میں دوسرے وقت میں آپ جب مسجد میں آتے ہیں گویا اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں آپ، اور یہ تجارت شروع سے آخر تک پوری نفع والی ہے، مگر دنیاوی تجارت جو ہوتی ہے اس میں بندے کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے میں تمہارے دل میں بے نیازی کو ڈالوں گا، تمہارے فقر و فاقے کو دور کروں گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ عبادت کا تعلق رزق سے بڑا گہرا ہے۔ جو بندہ نمازوں کی روزوں کی پابندی کرتا ہے اس کے رزق کے مسائل حل، اور جو بندے عبادت میں اپنا وقت نہیں لگاتے اور اپنا مقصد زندگی نہیں پہچانتے، نماز چھوڑ کر کتنا بھی کماؤ گے اس کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، یہ جملہ دیکھیے، اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو میں تم کو ایسے مشغول کروں گا تم میری عبادت کرنا چاہو گے تب بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اللہ فرماتا ہے اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے فقر و فاقے میں تم کو مبتلا کر دوں گا۔ یہ حدیث آج مسلمانوں کی صحیح مکمل طور پر عکاسی کرتی ہے۔ معزز حاضرین، مومن کی زندگی رب کی رضامندی ہے، خصوصاً رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہم اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان مومن کی تربیت کرتا ہے، ہم نے کہا جسمانی تربیت نہیں کرتا، روحانی تربیت کرتا ہے، اس کے نفس کی تربیت کرتا ہے، اس کی روح کی تربیت کرتا ہے، اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آگے کی بات کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلی چیز رمضان مومن کی تربیت کرتا ہے تو سب سے پہلے مومن سے کہتا ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں عزت دے گا، آخرت میں بھی روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے رکھتے ہیں تو اس میں بڑا خطرناک انجام ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو حدیث ہم نے پڑھی
جو آدمی رمضان میں روزے رکھتا ہے، جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے، جو رمضان میں شب قدر میں جو ہے عبادت کرتا ہے، اگر ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے پورے گناہ معاف فرمائے گا. ورنہ تو ایسا ہوگا اگر کوئی آدمی ریاکار ہے، چاہے وہ اپنے روزے میں ہو، چاہے وہ اپنی نماز میں ہو. حضرت ابو ہریرہ اور معاویہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن ریاکار سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اور یہی وہ معاویہ اور ابو رضی اللہ عنہما ہیں. یہ حدیث بولنے پہ آتے تو زار و قطار روتے. لہذا دنیا میں عبادت کریں تھکے، اگر اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے تو بڑا خطرناک ہوگا انجام. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کہا جو آدمی دنیا میں ریاکاری کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ریاکار بندے سے کہے گا جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا اسی کے پاس جا کے بدلہ لے لو. اللہ اکبر. اسی طریقے سے یاد رکھیں آپ، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج میں، اس میں ریاکاری آ سکتی ہے. نماز پڑھتے ہیں ریاکاری آتی، حج کو جانے سے پہلے دعوت دیتے فوٹو پکڑتے اس میں ریاکاری آ سکتی ہے، زکوٰۃ میں بھی ریاکاری آ سکتی ہے. مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں آتی. میں روزے سے ہوں آپ نہیں جانتے، آپ روزے سے ہوں میں نہیں جانتا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ روزہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان میں. دیکھیے روزہ راز ہے بندے اور رب کے درمیان میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ثواب بھی بتایا اور حج کا ثواب بھی بتایا، زکوٰۃ کا ثواب بھی بتایا. مگر روزے کے بارے میں کہا روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بندے اور رب کے درمیان میں ایک راز ہے. مگر آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ ریاکاری میں بہت زیادہ مکمل طور پر پڑ گئے ہیں. کیسے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو افطار کا سامان لے کے فوٹو پکڑتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، فیس بک میں ڈالتے ہیں اور واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ لے کے سیلفی فوٹو لیتے ہیں. حالانکہ سب ریاکاری کے دروازے کھولنے والی چیزیں ہیں. آپ روزہ رکھے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا، اپنے فیملی ممبر کو خوش کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا. مومن جو ہے مکمل طور پر جو اس سے دور رہتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کی خاطر اس خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے تو روزے کی ساری برکتیں آپ کو ملیں گی. کیا فرمایا؟ حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، جو اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے 70 سال جہنم کو دور کر دے گا. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا روزہ اخلاص کے ساتھ بھرا ہوا ہوگا، اللہ کو مکمل طور پر خوش کرنے کے لیے ہوگا. اور دیکھیے ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر عبادت میں ریاکاری آ سکتی ہے، اگر کوئی عبادت اس سے بچی ہوئی ہے تو وہ روزہ ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے کہا روزے میں ریاکاری نہیں آتی، اگر ریاکاری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے. اور روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، کیا کہا؟ بندہ کھانے پینے کو اور شہوت کو میرے لیے چھوڑتا ہے تو اسی لیے میں اس کو بدلہ دیتا ہوں. اور آپ دیکھیں جنت کے جو 8 دروازوں کے نام بتائے گئے اس میں جو ہے باب الریان بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ ایسی چیز ہے قیامت کے دن ان کو بڑے اعزاز سے مکمل طور پر داخل کیا جائے گا. اور قیامت کے دن کی جو ذلت ہے اس عزت بھی اتنی ہی بڑی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا؟ جنت میں ایک دروازہ جس کا نام ہے الریان. الریان ہے فرض روزوں کی پابندی کرنے والے، نفل روزوں کی پابندی کرنے والے اس دروازے سے بلائے جائیں گے. جیسے ہی وہ داخل ہوں گے دوسروں کے لیے وہ دروازہ بند کیا جائے گا. معزز حاضرین، ابن القیم رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتاتے ہیں. کیسی بات بتاتے ہیں؟ بغیر اخلاص کے روزہ رکھے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ سمجھیے آپ کے پاس ساکس ہے، ساکس، اس میں آپ ریت بھر رہے ہیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ساکس میں ریت بھرنے سے کیا ہوگا؟ وہ ساکس وزن ہوگا. اسی طریقے سے بغیر اخلاص کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی آدمی اپنے ساکس میں مکمل طور پر وہ جو ہے ریت بھر رہا ہے. اور ہمارے اسلاف بھی ایسے تھے. ایک نام آتا ہے داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ، 40 سال تک نفل روزہ رکھے. کتنے سال؟ 40 سال تک نفل روزہ رکھے، مگر ان کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہوا. اللہ اکبر. کیسے 40 سال تک انہوں نے نفل روزہ رکھا مگر بیوی کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے. کیسے روزہ رکھتے تھے؟ نماز فجر سے پہلے سوکھی روٹی یا نہیں تو کھجور اپنے بغل میں رکھ لیتے، وہ کھاتے بولے تو دکھتا بولے تو کیا کرتے؟ اس کے لیے ایک چادر اوڑھ لیتے.
اندر روٹی ہے اور ساتھ میں جو ہے چھوٹا معمولی کھجور ہے، اس کو رکھ لیتے اور اوڑھ کے جو ہے وہ مسجد کو جاتے. اذان ہونے سے پہلے راستے میں ہی مکمل طور پر سوکھی روٹی بھی کھا لیتے، کھجور بھی کھا لیتے. اسی طریقے سے مغرب کے نماز کے وقت بھی ویسا ہی حال، افطار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے نکلتے، جاتے ہوئے راستے میں اذان ہوتی افطار کر لیتے. تو ان کی بیوی کہتی ہیں میرے شوہر نے 40 سال تک روزہ رکھا، مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں اپنے اندر ریاکاری نہیں، اخلاص پیدا کرنا چاہیے. کیسے اخلاص کی مثال؟ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ریاکاری سڑے ہوئی چیز ہے، لیکن یہ انسان جب اخلاص پیدا کرتا ہے تو اس کی مثال خوشبو کی طرح ہے. اگر میں اپنے جیب میں عطر کی بوتل رکھوں تو مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس عطر ہے، خود بخود خوشبو آتی ہے. اسی طریقے سے اخلاص کی مثال ہے، اگر آپ اخلاص عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مکمل طور پر کامیابی دے گا. اسی طریقے سے آج کے خطبے کی دوسری بات، رمضان ہمیں تربیت کرتا ہے. اللہ روزے کے ذریعے ہماری تربیت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نفس کو خواہشات کی غلامی سے آزاد کر کے اس کے اندر اللہ کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفس رکھا ہے، وہ نفس کیا ہوتا ہے؟ تین مرحلوں سے گزرتا ہے. اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو مطمئنہ بن جاتا ہے، برائی کرتا ہے تو لوامہ بن جاتا ہے، اور برائی اور کرنے لگتا ہے تو وہ امارہ بن جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمیں زیادہ کھانے سے منع فرمایا. ابو داؤد کی حدیث سے کیا فرمایا؟ کہا مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے. کھجور دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے مگر بڑا بابرکت پھل ہے. یہ کیا ہے؟ سحری میں کم کھانا چاہیے. ہم لوگ تو اتنا کھاتے ہیں کہ نماز فجر کے لیے بھی آ نہیں پاتے. سحری میں کھجور کھاؤ، کیا ہوتا ہے؟ یہ معدے پر ہلکی چیز ہے اور دسترخوان پر رکھی جانے والی سب سے بہترین چیز ہے. اگر انسان سحری میں کم کھائے تو کیا ہوگا؟ نماز فجر کی جانے کے لیے اس کے اندر جو ہے مکمل طور پر آمادگی پیدا ہوگی. ہم اتنا کھا لیتے ہیں یہاں جو ہے گلے تک. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب جھکتے ہیں تو قے آنے لگتا ہے، اتنا کھا لیتے ہیں. یہ رمضان کے روزوں کی حکمت کے بالکل برخلاف ہے. اور ایک بات دیکھو، مسند احمد میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سحری کرنا چاہتا ہے ہلکی سحری کرے، ایک روٹی کھاؤ، تھوڑا کھانا کھاؤ. عام وقت میں جب شریعت نے بتایا کہ اپنا پاؤ پیٹ سانس کے لیے رکھو، تو رمضان میں بھی ہمیں مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے؟ کم کھانا چاہیے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا رمضان میں 1.5 مرتبہ صبح میں کھا لیتے، 1.5 مرتبہ افطار میں کھا لیتے، 3 مرتبہ برابر ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان میں آپ کم کھائیں، افطار میں کم کھائیں تاکہ ہمارے اندر جو ہے مستی پیدا نہ ہو. اور یہ بات دیکھو، ابن حجر اور ابن بطال رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، کبھی کھا لے تو بات الگ ہے، خصوصاً رمضان میں کم کھانا چاہیے. کیوں؟ زیادہ کھانے سے معدہ بھاری ہو جاتا ہے، عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، سستی آتی ہے، نیند آتی ہے، تکبر آتا ہے، مستی آتی ہے. کچھ لوگ سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں نماز فجر کے لیے جانا ان کے لیے بڑا بھاری ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں عشاء کی نماز میں بھی کھنڈ نہیں پاتے، تراویح میں بھی کھنڈ نہیں پاتے. یہ مہینہ رمضان کا جسمانی تربیت کا نہیں، روحانی تربیت کے لیے مکمل طور پر آیا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ افطار کرو تو کھجور سے کرو، کھجور نہ ملے تو کچھ پانی کے گھونٹوں سے کرو. اس سے معلوم ہوا کہ کم کھانا سحری افطار میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. افطار کے سحری کے دسترخوان پر مختلف چیزیں لا کے رکھ کر کے ان کو للچا ہوئی نگاہوں کے دیکھنے سے بہتر ہے مختلف قسم کی عبادتوں پر ہماری توجہ ہو. کھانے پینے پر اگر ہماری توجہ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کفار کی عادت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. آج ہمارا یہی حال ہے. کھانے پینے میں مکمل طور پر انسان کو جو ہے احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور خالی پیٹ اگر ہو تو مکمل طور پر مستی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آج کے خطبے کی تیسری بات، رمضان ہمیں جو ہماری تربیت کرتا ہے نفسانی خواہشات کے خاتمے کے لیے رمضان آتا ہے. یہ رمضان کیا ہے؟ یہ روزہ انسانی نفس کو کچل کے رکھ دیتا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں اگر تمہارے اندر اپنی بیویوں کو مطمئن کرنے کی طاقت ہے
تو کیا کرو, شادی کر لو طاقت ہے تو. اگر تمہارے اندر طاقت نہیں تو روزہ رکھو, اس لیے کہ روزہ انسان کی جو ہے شہوت کو کچل کے رکھ دیتا ہے. اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے جو ہے صحابہ کی تربیت کرتے تھے. ایک بوڑھے صحابی آ کر پوچھتے ہیں حالت روزہ میں کیا میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. دیکھیے بوڑھے کو اجازت دیتے ہیں. ایک نوجوان آتا ہے, حالت روزہ میں کیا میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اگر نوجوان کو اجازت دی جائے یہ چیز مباشرت اور جماع تک لے جا سکتی ہے اور رمضان کا روزہ متاثر ہو سکتا ہے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. معزز حاضرین, ہمارے اوپر جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں یہ کئی مراحل اور اسٹیج سے ہو کر گزرے ہیں. کیسے تھا؟ پہلے ایسے ہوتا تھا رات میں کھا کر سو گئے تو دوسرے دن شام میں افطار کرنا, ایسے ہوتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کھا کر سو گئے, رات میں حالت روزہ میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا. عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ حالت روزہ میں ایسا پیش آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو ہے پابندیوں کو فجر صادق سے لے کر غروب شمس تک کر دیا اور راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرنے کی اجازت بھی دی. ماشاءاللہ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, اور نبی کے بارے میں خود آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے رمضان کی راتوں میں جماع کرتے تھے, حالت جنابت میں سحری بھی کرتے تھے. یہ روایت دیکھو, حالت جنابت میں سحری بھی کرتے تھے, اور جب نماز فجر کے لیے جانا ہوتا تو غسل کر کے جایا کرتے تھے, جیسا کہ ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہمیں مکمل طور پر آتی ہے. معزز حاضرین, آج کا نوجوان رمضان جب آتا ہے میں سمجھتا ہوں غیر رمضان سے بڑھ کر رمضان میں ان کی مستی بہت آ جاتی ہے. دیکھتے نہیں افطار کے بعد کوئی گٹکا کھا رہا ہے, کوئی ومل کھا رہا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہا ہے. یہ رمضان کے روزے کا تقدس نہیں ہے. آپ صرف فجر صادق سے لے کر غروب شم تک آپ پابند کریں وہ نہیں, یہ وقت میں آپ کی تربیت کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پوری زندگی مکمل طور پر ایسے ہی ہونا چاہیے. معزز حاضرین, آج کل ہمارے نوجوان نسل نفسانی خواہشات کا شکار ہو کر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آج کے خطبے کی چوتھی چیز, رمضان کے ذریعے بندے کے اعضاء اور جوارح کی مکمل طور پر حفاظت کرنا ہے. دیکھو روزہ جو ہے صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزے کا مطلب بھوکا پیاسا رہنا, شہوت سے اپنے آپ کو دور کرنا, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بتانا, یہی جو ہے اصل میں روزہ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہا روزہ رکھو بےہودہ باتیں نہیں کرنا, روزہ رکھ کر بیکار کا چیخنا نہیں. دیکھو ہمارے پاس روزہ رکھ لیتے ہیں بےہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں, روزے کی روح بڑی متاثر ہوتی ہے. میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہتے ہیں, حالت روزہ میں اپنی بیوی سے آدمی عشق کی باتیں نہیں کر سکتا تو غیر بیوی سے کیسے کر سکتا ہے؟ ذرا اس پر توجہ دیں. آج ہم رمضان میں سوشل میڈیا سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آنے والی ہر چیز کو صحیح سمجھ جاتے ہیں. کچھ نوجوان ایسے ہیں جو لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیہودہ ٹک ٹاک وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. نہیں, یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. روزہ یہ حلق سے نیچے پانی جانے نہیں جانے کا نام نہیں, بلکہ ہمارے ہاتھوں کو, کانوں کو, ہر چیز کو بھی مکمل طور پر گناہوں سے روک کر رکھنا چاہیے. یہ بات بتائی علماء نے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر تم روزہ رکھو تمہارے کان کو بھی روزہ رکھنا, تمہارے زبان کو بھی روزہ رکھنا, جھوٹ سے اور جو ہے بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, ماشاءاللہ رمضان کا جب بھی مہینہ آتا ہے ہمارے اندر ایک طرح کی عجیب سنجیدگی آتی ہے. یہ کیا؟ یہ رمضان کے روزوں کا اثر ہے. آپ رمضان تک سے سنجیدہ مت بنو, رمضان کے بعد بھی آپ کو دیکھے تو بولنا یہ رمضان کے روزے اس کے قبول ہو گئے ہیں. معزز حاضرین, غیبت سے, چغل خوری سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ. رمضان غیر رمضان دونوں کو ایک مت بتاؤ. کیا کہتے ہیں دیکھو ابن الجوزی رحمہ اللہ, یہ غیبت گرے ہوئے چلر لوگوں کی عادت ہے, لہذا رمضان میں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو غیبت سے بچا کر رکھو. اور یہ غیبت ایسی چیز ہے جو عاجز لوگوں کا مکمل طور پر جو ہے یہ ہتھیار ہے. اللہ کے نبی کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک عورت وہ ہے جس کے پاس نماز ہے, روزہ ہے, سب ہے, لیکن اپنی
اپنی زبان سے اپنی پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، نبی نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ تو اس کے بعد مطلب کیا معلوم ہوا؟ آپ صف اول میں نماز پڑھ لیں مگر اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے رہیں تو آپ کا روزہ رکھنا، آپ کی عبادتیں قیامت کے دن مکمل طور پر جو ہے غارت ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جھوٹی باتوں سے، جھوٹی گواہی سے بھی مکمل طور پر انسان کو بچ کر رہنا چاہیے، خصوصاً تاجر کا طبقہ، بزنس مین، یہ لوگ اپنی تجارتوں میں خصوصاً کپڑے بیچتے وقت اتنا جھوٹ بولتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ محلب رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اگر انسان روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ روزے کے ثواب میں کمی آئے گی، اور اس کے بعد دیکھو روزے کے ثواب میں کمی آنے کے ساتھ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو مکمل طور پر جو ہے دعوت دے رہا ہے۔ اور حالت روزہ میں گالی گلوچ سے بھی بچ کر رہنا چاہیے، خصوصاً مساجد وغیرہ میں دسترخوان بچھانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس وقت میں بہت اختلاف ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکے اور گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ چھوٹے بچے گھر میں ستاتے رمضان کے وقت میں، ان پر بھی ذرا صبر کرنا، اگر آپ سے کوئی الجھے تو کہو میں مکمل طور پر روزے دار ہوں۔ اور اسی طریقے سے یہ رمضان ہنس کر گزار دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے رمضان میں خالی ہنستے رہتے، کدھر بھی بیٹھے۔ دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو ہنس رہے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑی اچھی نصیحت کی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو نیکیوں کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اس مہینے کو پیدا کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو پا کر اپنے رب کو راضی کر لیا، بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو پا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت نہیں پائی۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو قیامت کے دن جب اعمال نامے کھولے جائیں گے تو ہر ایک کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ اگر ہم نے رمضان کے جو ہے روزوں کا لحاظ رکھا، اس کے آداب کا لحاظ رکھا، عمل نامہ صحیح ہوگا۔ اگر ہم نے رمضان کی روزوں کی خلاف ورزی کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، ایسے صورت میں قیامت کے دن بہت برا ہوگا۔ ایک بات یہی بتاتے ہیں رمضان کے، کچھ لوگ رمضان میں مشاعرے سنتے ہیں اور کچھ لوگوں کو رمضان میں نظم قوالی سننے کا ایک بڑا جو ہے یہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں رمضان آ گیا تو قوالی سن لینا، کچھ لوگ رمضان آیا تو نظمیں سن لینا۔ یاد رکھیے یہ قوالیاں، یہ نظمہ، یہ چیزیں آ کر ان چیزوں نے ہم کو مکمل طور پر قرآن سے دور کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ نظمیں، یہ قوالی، یہ حمد، یہ طرح کی ہوتی نا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور اسی طریقے سے رمضان ہماری اخلاق کی بھی تربیت کرتا ہے۔ رمضان میں آپ جتنا خاموش رہتے غیر رمضان میں بھی خاموش رہنے کی کوشش کرو۔ اور یاد رکھو دنیا میں ایک آدمی زیادہ بات کرتا ہے تو لوگ زیادہ چاہتے اسے، لیکن شریعت میں کی نظر میں یہ معیار صحیح نہیں ہے۔ جو آدمی خاموش رہتا ہے وہی سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے، زیادہ روتے، کم ہنستے تھے۔ ہم کیا کرتے؟ زیادہ باتیں کرنا، زیادہ ہنسنا، کم رونا ہمارا رویہ بن گیا ہے۔ لہذا اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرو، حالت روزہ میں اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اپنے اندر صبر پیدا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جہاں روزہ رکھنے والے مردوں کا، عورتوں کا تذکرہ فرمایا تو وہاں کہا صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ اور ایک نقطہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کا تذکرہ فرمایا تو اس کے آگے پیچھے کہا اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ جانتے ہیں یہ روزہ مردوں کو بھی عورتوں کو دعوت دیتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی جو ہے شرمگاہوں کی بھی مکمل طور پر حفاظت کرو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جب ہمارے درمیان میں آ رہا ہے ہمیں غمخواری کی بھی مکمل طور پر دعوت دیتا ہے۔ آج کا دور بڑا خود غرضی کا دور ہے، بولتے شیخ اپنا اپنا دیکھ، یہ رمضان کا مہینہ خود غرضی کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کو افطار کرائیں گے تم کو بھی ویسے ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما، مالک ابن دینار، یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں، جب تک کوئی فقیر و مسکین نہیں آتا روزہ نہیں کھولتے تھے۔ فقراء کو، مساکین کے ساتھ غمخواری کا یہ مہینہ ہے، لہذا مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دو۔ امام احمد رحمہ اللہ ایک دن 2 روٹیاں لے بیٹھے تھے، 2 روٹیاں لے کر بیٹھے تھے، کیوں؟ افطار کرنے کے لیے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، دروازہ مارتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے 2 روٹیاں اس کو دے دی اور ایسے ہی اپنے روزے کو مکمل فرمایا۔ یاد رکھیے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں ماشاءاللہ اس پر اچھی طرح عمل ہوتا ہے، وہاں
وہاں جو افطار کا دسترخوان لگتا ہے دنیا میں مکمل طور پر کہیں بھی نہیں رکھتا. لہذا یہ رمضان میں غمخواری اپنے اندر پیدا کرو, رمضان میں انجام دینے والی عبادتوں کو دیکھو, ذکر بھی کرنا, صدقہ و خیرات بھی کرنا, تلاوت قرآن بھی کرنا. ایک 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو جو اتارا رمضان میں اتارا. یہاں سوال آتا ہے کہ رمضان میں کیوں اترا قرآن؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ حالت روزہ میں رہ کر رب کے قریب ہوتا ہے, اس کی طرف سے آنے والی وحی کو قبول کرنے کی اندر طاقت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہیں بلکہ اس سے پہلے توریت کو, انجیل کو, زبور کو, ان تمام کتابوں کو بھی رمضان میں اتارا. یہ کی اصلاح کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مساجد میں لوگ موبائل میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے لوگ. اس تعلق سے ایک نصیحت ہم آپ کو کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس مسجد میں یہاں قرآن رکھا ہے تو قرآن اٹھا کر پڑھنا ہی بہتر ہے. اگر آپ موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ بولتے موبائل میں قرآن پڑھنا اس وقت ہے جب کہ آپ کو قرآن نہ ملے. قرآن یہاں الماری میں رکھ کر موبائل میں قرآن پڑھنا یہ اسوہ سلف نہیں ہے. لہذا اس کی طرف بھی مکمل طور پر توجہ دیں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خوب جو ہے سخاوت کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ یہ مال کی غلط محبت نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی مکمل طور پر اس کے اندر جو ہے پیدا ہو جائے. آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے, رمضان یہ مہینہ جو آتا ہے تربیت کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو, نفس کی غلامی سے, نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ, نظموں سے, قوالیوں سے بچو. اور ایک بات بھی ہے, رمضان میں لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھو. یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے نہیں آتا, بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. کچھ لوگ رمضان میں دعوتوں کے نام پر اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں. نہیں, یہ آپ 11 مہینے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کام رمضان میں نہ کریں. دعوتوں کے نام پر جڑنا اور دعوتیں کھانا کھانا یہ مکمل طور پر جو ہے سلف کے خلاف ہے. لہذا آپ جو ہے یہ رمضان سمجھو زندگی کا آخری رمضان ہے. ہر لمحے کی مکمل طور پر جو ہے مکمل طور پر جو ہونا چاہیے, علماء کو چاہیے وہ خطبات اور دروس کے ذریعے عوام کی تربیت کریں. اور یہ بات بھی ہے, ماں باپ رمضان آتا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کرنا. اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اگر وہ روزہ رکھنے کے لائق ہیں تو ان کو روزہ رکھانا. اگر افطار کے قریب میں اگر پریشان ہوتے ہیں, حضرات صحابہ کرام کھلونے دے کر ان کا دل بہلاتے تھے. یاد رکھو, اگر نابالغ بچے روزہ رکھتے ہیں ان کا اجر ان کو بھی ملے گا اور ان کے ماں باپ کو بھی مکمل طور ملے گا. اور خواتین بھی اپنے نفس کی تربیت کرو, اپنے بچوں کی تربیت کرو. بچپن سے ماہ رمضان کی عظمت, قرآن کا صحیح مقام و مرتبہ کیا ہے ان کے اندر مکمل طور پر جو ہے یہ کرو. اور ہماری مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کو رمضان میں زیادہ کام نہ دو. مختلف قسم کی عبادتیں کرو, مختلف انواع و قسم کے کھانے کھا کر کیا کرو گے؟ زیادہ کام دو گے تو کیا ہو گیا, وہ کچن کی ہو کر رہ جاتی ہیں. نہ قرآن پڑھنے کا موقع, نہ مسجد میں آنے کا موقع. مکمل طور پر رمضان کے لیے پلاننگ کرو. اور رمضان میں زیادہ سونے سے بھی بچو. کچھ لوگ رمضان کو سونے کا مہینہ بنا لیتے ہیں. رمضان کے اندر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کا ہمارے اندر جو ہے حوصلہ ہونا چاہیے. رمضان کے احکام و مسائل کا مطالعہ کرو اور علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کا مطلب کیا؟ روزہ کب سے شروع ہوتا, اس کے آداب کیا, کون سی چیز رمضان کے روزوں کو متاثر کرتی ہے, کیا کرنا چاہیے, یہ چیز مکمل طور پر آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ, امن و سلامتی کے ساتھ رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ ماہ رمضان کی بہاروں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ, امن و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کرنے اور ایک نئی توبے کے ساتھ اور بلند ہمتی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان میں اپنے جسمانی تربیت سے بڑھ کر روحانی تربیت طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میں نے اس خطبے میں کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے, اگر کوئی میں نے غلط بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.